سر جس طریقے سے دیکھا گیا یہاں پر انشورنس کو لے کر ایک کاؤنسلنگ کا پروگرام رکھا گیا تھا، اس میں 70 سے زیادہ فیملی جو ہے انہوں نے فری میں انشورنس کرایا. بیسیکلی مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ انشورنس نہیں کرانا چاہیے. آج یہاں پر بہت سارے علماء کرام موجود تھے، تو انشورنس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. جی جی، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. مقاصد شریعت جو بیان کیے گئے ہیں اس میں بنیادی طور پر جس پہلو کو خاص طور پر سامنے رکھا گیا ہے اس میں ایک یہ ہے کہ دین کی حفاظت ہو، جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ اس میں بنیادی چیز ہے کہ تعاون باہمی، آپس کا تعاون مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہو. اسی سلسلے میں یہ ایک شکل انشورنس کی، ہیلتھ انشورنس کی ایک وجود میں آئی ہے. اور موجودہ حالات میں ہمارے ملک کے موقر علماء کرام، مفتیان کرام، اور اسی طریقے سے موقر ادارے ہیں جو مباحث فقہیہ ہیں، اسی طرح فقہ اکیڈمی اسلامی ہے، ان حضرات نے، وہاں کے ان کے بڑے موقر مفتیان کرام نے مسلمانوں کو اپیل بھی کی ہے کہ اس سلسلے میں رہبری فرمائی ہے کہ اپنے آپس میں ایک دوسرے مسلمانوں کا تعاون اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ انشورنس، ہیلتھ انشورنس کیا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے ضرورت کے موقع پر. صرف ہیلتھ انشورنس سے لے کر آج پروگرام رکھا گیا ہے یا لائف انشورنس کے لیے بھی اس میں جاری ہوگا؟ لائف انشورنس کے تعلق سے تو یہاں پر کوئی گنجائش ہے نہیں. یہاں صرف ہیلتھ انشورنس کے بارے میں خاص طور پر توجہ دلائی جا رہی ہے. ہیلتھ انشورنس کے بارے میں ہی یہاں خاص بات کہی جا رہی ہے. لائف انشورنس کے بارے میں ہمارے مفتیان کرام اور علماء کرام بڑے حضرات کی طرف سے کسی طرح کی کوئی اجازت اس سلسلے میں نہیں آئی. ہیلتھ انشورنس کے لیے جو پروگرام رکھا گیا ہے اس کے رہبر سب کے محبوب عالم دین حضرت مولانا مفتی اشفاق صاحب دامت برکاتہم 2 سالوں سے جہد مسلسل اور کوشش کے بعد آج وہ دن دیکھنے کو ملا کہ تقریباً 70 علماء کرام کا ہیلتھ انشورنس کسی اہل خیر حضرات کی طرف سے بنا. یہ ہم سب علماء کرام کے لیے بھی خوشی کا لمحہ ہے، اور خاص طور پر مفتی اشفاق صاحب جو دن و رات سماجی اور دینی کام کو اپنا اوڑھنا بچھانا بنائے ہوئے ہیں، وہ آج سمری کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. بڑا ہوا ہے اور میری ایکسپرٹیز اسلامک فائنانس میں ہے، اور اسلامک فائنانس میں انکلوڈیڈ ہے اسلامک انشورنس. ہندوستان کے موجودہ حالات میں اشفاق صاحب نے ہیلتھ انشورنس کی جو اسکیم کلیکٹیو کی ہے، اور خاص طور سے علماء اور مسجد سے منتسبین لوگوں کے لیے کیا ہے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور یہ قابل تقلید نمونہ ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام اداروں کے لیے، یا شہر کے معززین کے لیے، تاکہ وہ اپنے معاشرے کے متحد اور ضرورت مند حضرات کا انشورنس کرائیں، اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی کا انشورنس کرائیں. کیونکہ کووڈ کے بعد سے یہ حقیقت سب کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ انشورنس کے بغیر مہلک بیماریوں سے بچنا تقریباً ناممکن ہے، اور پوری فیملی سے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں اگر ہیلتھ کی بھی نہ ہو، اور لوگ گھر گھر بھیک مانگ کر اپنی صحت کے لیے کوششیں کرتے ہیں. تو یہ جو جامع مسجد کی زیر نگرانی قاضی اشفاق صاحب نے کیا ہے، یہ مبارکباد کے مستحق ہے. اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اور تمام مسلمانوں میں اس کو مقبول عام بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام یحییٰ معین ہے. میرا نام یحییٰ معین ہے، اور ہماری تعلیم جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں ہوئی ہے. دارالعلوم زکریا ادارہ ہے، وہاں سے فراغت ہے. تو لیکن بمبئی میں رہائش ہے، بمبئی میں رہنا ہے. تو یہ جو میڈیکل انشورنس یا انشورنس کا جو مسئلہ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے بہت ڈیبیٹیبل ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی چیز جو
ناجائز ہے اس ناجائز چیز کو ہم نے جائز کر دیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ جو آج کل کے صورتحال ہے، جو سچویشن چینج ہوا ہے، تو اس سچویشن کے لحاظ سے ہماری شریعت کے تقاضا یہ ہے، اور شریعت کے جو لاز ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سچویشن کے لحاظ سے چینج ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ضرورت کے پیش نظر بعض لوگوں نے، بعض علماء کرام نے اجازت دی ہے، اور دوسرا بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ اس میں یہ ہے کہ آج کل جو انشورنس کی پالیسیز میں چینجز آئے ہیں جو پہلے نہیں تھے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو میجورٹی آف دا پالیسیز جو ہے وہ کیش لیس آ گئی. تو کیش لیس پالیسی جب ہوتی ہے تو کیش لیس میں جو کانٹریکٹ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اور ہماری جو فقہ المعاملات ہے شریعت کے اندر جب ہم کانٹریکٹس دیکھتے ہیں تو کانٹریکٹ کے چینج ہونے سے اس کے رولنگ میں چینج آ جاتا. پہلے جو کنونشنل نظام تھا جس کے اندر ری امبرسمنٹ کی پالیسیز تھی، تو ری امبرسمنٹ کی پالیسیز کے اندر وہ ربا اور قمار اور اس طرح کی جو ناجائز چیزیں پائی جاتی تھی، تو اس کی وجہ سے عدم جواز کا قول یا ناجائز ہونے کا قول تھا. ابھی وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور بیسیکلی کانٹریکٹ چینج ہو گیا ہے، اور کانٹریکٹ چینج ہونے کی وجہ سے وہ پالیسیز جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو یہ بہت اچھا پہلو ہے. اور یہ چیز جیسے یہ ابھی میڈیکل انشورنس میں ہے، اگر آٹو انشورنس میں بھی اگر یہ کانسیپٹ آ گیا تو وہ بھی پرمیسیبل ہو جائے گا. اسی طریقے سے جو دوسرے قسم کے جنرل انشورنس ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں اور بریک تھرو ہو سکتا ہے. شکریہ.